الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت محترم، نور ولایت آپ حضرات کے سلسلے میں بارگاہ میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153 سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ اس طرح راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ اسی بات کی پروردگار نے تمہیں ہدایت کی ہے، شاید اسی طرح تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اپنی زندگی کو ولایت حقہ کے مطابق ڈھالنا ہے، کسی اور کی ولایت میں نہیں جانا۔ شیطان بھی ولی ہے اور وہ بھی اپنے چاہنے والوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جہنم کی طرف بلاتا ہے، جیسے امام جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور امام جنت کی طرف بلاتے ہیں، دونوں طرف ہے۔ تو سب کی ولایت کے قائل نہیں ہو، اپنی زندگی میں ولایت حق یعنی حقیقت ولایت ہے، جس کا غدیر میں اعلان کیا، جس کو اللہ نے کروایا، فرشتوں کے اصرار کے اوپر کیا، پیغمبر نے اتنے اہتمام کے ساتھ کیا ہے، اس ولایت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ہم جئیں اور اپنی باڈی کو، اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنی روح کو اس ولایت کے انڈر کر دیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیگر اطہار علیہ السلام کی ولایت حقہ کو دوسروں پر ثابت کرنا چاہیں کہ ولایت علی کیوں ضروری ہے اور ثابت کیسے ہے، کوئی غیر آدمی پوچھے کہ ولایت علی یہ حق ہے، حقیقت ہے، اس کی حقیقت کو ہم دنیا تک کیسے ثابت کریں گے؟ آج ولایت اگر مانوا لیجیے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اگر ولایت صحیح طریقے سے مان لیا تو اس کی نماز بھی وہ بتائے گا کہ ہاں نماز میں اس طریقے سے کرنا ہے، روزہ اس ٹائم کھولنا ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر ہے، خمس ان لوگوں کے اوپر ہے، حج اس کیفیت سے ہوتا ہے، دوسرے تمام ادیان سے انسان الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہونے چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس کا معتقد بنانے اور اس عقیدے کے بیان کے دوران مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد اور تفرقے اور انتشار کو ہوا دیں کہ ہم ولایت کو مان لیں تو اب ہر آدمی کو منواتے جا رہے ہیں۔ زبردستی، لڑائی جھگڑے، فتنے، یہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اتفاق کی حفاظت واجب ہے۔ شیعوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کے پابند رہیں۔ ہم خود ولایت کے اقرار ہیں، اس لیے کہ جنت میں صرف ایک ہی فرقے کو جانا ہے، سب کو نہیں جانا ہے۔ سب کو لے کے ہم سب جنت میں جائیں گے تو جہنم کیا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، حق بات پہنچا دینا، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں۔ امر بالمعروف میں کبھی باتیں ہوں گی کہ نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنے کے کچھ شرطیں ہیں، ہر آدمی کے اوپر نہیں ہے۔ روڈ پہ کھڑے ہوئے شرابی سے کہیں تم شراب نہ پیو، دو چار ہاتھ لگائے گا۔ کہاں امر بالمعروف کرنا ہے، اور وَلْتَكُنْ أُمَّةً، تم میں سے کچھ لوگ وہ اچھائیوں کی دعوت دیں اور برائی سے۔ سب کو یہ وہ شوق نہ ہو جائے، جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس لائق بنے۔ ہاں، گھر کا نظام ہے، ماں باپ بھائی بہن اپنے انڈر میں، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ بار بار نہ ٹوکو، بار بار نہ روکو، اتنی زیادہ نصیحت نہ کرو کہ وہ نفرت کرنے لگے، جسے بچے نافرمان بن جائیں گے۔ اتنا زیادہ سختیاں کریں، ہر وقت ان کی ٹوک نگاہ۔ اب یہ ایک الگ ہے، امر بالمعروف نہیں منکر۔ لیکن ولایت علی ابن ابی طالب اگر ہمیں مان لیا ہے تو زبردستی نہیں کہ سب کو زبردستی ہم منواتے ہی جائیں۔ رسول نہیں منوا پائے، امام معصومین نہیں منوا پائے، انہیں مجمع میں رہنے کے بعد ہمارا کام ہے پہنچانا، اخلاق کے ذریعے، سیرت کے ذریعے پہنچانا اور حقیقت کو واضح کرنا
ماننا نہ ماننا یہ دوسروں کا اور ان کے ظرف، ان کی فکر کی بات ہوتی ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے، درمیان میں آ گئی تاکہ کنفیوژن نہ ہو، کبھی یہ سننے کی چیزیں ہیں، اور ہمیں وہ چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کے بالکل پابند رہیں اور دوسرے کے اپنے عقائد سے وابستہ رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اصل میں جو مومن وہی ہے کہ جو اپنا علم، خدا کی پسند کا علم اور خدا کی ناپسندی کا علم بھی اس کو ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں کہ ہمیں جو نہیں کرنا اس سے کیا مطلب، نہیں، جو نہیں ماننا ہے، جس کو نہیں ماننا، جن کو نہیں ماننا ہے، ریزن ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ماننا ہے، ان کے اوپر لعنت کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیا مار رہے ہیں۔ تو لہذا ہر آدمی کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، خدا کی پسند کا بھی، اور خدا جسے نگلیکٹ کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ چلیے میں صراحتاً جو ہے کتاب کی طرف آ جاؤں اور کتاب میں پڑھ کے سنا دوں، اسے آپ ریڈ کریے، نوٹ بنائیے، اور اس کے بعد اس کے ایگزام کی انشاءاللہ تیاری کریے۔ اگر کبھی کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس اختلافی مسئلے کو خدا اور رسول کی خدمت میں پیش کر دیں۔ قرآن خود کہتا ہے جب آپس میں تمہارے اختلاف ہوں تو اللہ اور رسول اور قرآن کی طرف پیش کرو، کیونکہ خداوند عالم نے ہم سے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کسی بات پہ اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی خدمت میں پیش کرو، اور گفتگو اور مکالمے اور مناظرے اور بحث اور مباحثے کے ذریعے یہ دیکھو کہ خدا اس کے رسول اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ خدا متعال فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، اور کسی مومن مرد عورت کو حق نہیں ہے کہ جب وہ خدا اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار اور اپنا بھی کچھ لقمہ دے دے۔ ہاں اللہ رسول نے یہ کہا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، کچھ باتیں ہیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرتے جائیں، مشورہ دیتے جائیں، یا اپنی طرف سے باتیں تفسیر کرتے جائیں، یہ نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ ولایت کا موضوع جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ بنیادی مسئلہ ہے، اہم اصل ہے، جس کا علمی لحاظ سے مفہوم یہ ہے کہ علی کے افکار، علی کی فکر، نظریات، ان کی باتیں، ان کے کام، یعنی خالص اسلامی فکر اور نظریات سے فائدہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے۔ نیز علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاد کو اور ان کی روحانی اور معنوی اور شجاعت اور اخلاق اور صبر سے ہمیں آگاہی ہونا چاہیے کہ رسول خدا کے وسیع علی ابن ابی طالب نے روحانی زندگی کیسے گزاری ہے، شجاعتانہ زندگی، صرف تلوار نہیں ہے، دل کو بھی جوتا ہے، نفس پر قبضہ کیا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ دونوں جگہ پہ آپ نے جہاد کیا ہے، بڑا جہاد، چھوٹا جہاد۔ جنگ خندق ہے، عمرو بن عبدود کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس نے بے ادبی کی، لعاب دہن پھینکا، تھوک دیا، تو مولائے کائنات اتر گئے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرتے ہیں، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کو قلم کر دیا اور پھر جھوم کے مولا علی چلے۔ کسی نے کہا کہ دیکھیں علی تکبر کر رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا آج ایمان کی کامیابی پر علی تکبر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیوا ہے کہ ایک ہی میدان میں دونوں جہاد کیا۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت میں کم از کم اتنی بات تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں روحانی زندگی، شجاعتانہ زندگی، شجاعت یعنی کسی کو مارنا نہیں ہے، اپنی طاقت کو اطاعت خدا کے لحاظ سے استعمال کرنے کا نام شجاعت ہے۔ ہماری ساری شجاعت ہے، ہم دو چار باتیں، اس نے ایک بات سنائی ہم 10 سنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کیا کہتا ہے، اس چیز کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر دینے کا نام شجاعت ہے۔ کسی نے پتھر اٹھایا بہت بڑا، لوگ کیا کہتے ہیں، رسول خدا نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہا یہ بہادر اور شجاع ہے۔ کہا بہادر اور شجاع نہیں ہے، تحمل مزاجی، بردباری اور برداشت کرنے کی طاقت جس میں ہو وہ ہے شجاع اور بہادر۔ چلیے یہ ایک ایکسٹرا بات آ گئی، لیکن ہے ولایت میں خلوص، صبر اور ہر چیز سے جانکاری ہونا چاہیے۔ حالات زمانہ، سیاست، ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمارے موافقت میں کیا ہو رہا ہے، آس پاس پڑوس کے
علم ہونا چاہیے اسلام کے، ایمان کے، مومن کے حالات، ہمیں اسے دین، ہمارا خدا کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ان ساری چیزوں سے آگاہی ہونا چاہیے. یہ ہے ولایت. اور اسے فتنہ اور آگہی اور تنازع اور لڑائی جھگڑے باہمی آپس کے دشمنی کے ذریعے عالم اسلام کو کمزور اور غیر مستحکم کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اپنا اخلاص دکھائیں، صبر دکھائیں، شجاعت دکھائیں، روحانیت دکھائیں، اخلاق دکھائیں، کردار علی پیش کریں، تو خود بخود دنیا آئے گی. ہمارا لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، اور اپنے انڈور دروازہ بند کر کے دوسرے کو آنے نہیں دیتے. جب ہم لعنت ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو کون آئے گا ہمارے قریب؟ ہاں جاؤ. یہ ائمہ معصومین کا شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، بروں سے نفرت نہیں کرتے. ابھی کرونا وائرس میں جب آپ موبائل لگائیے، فون لگائیے، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیماری سے بچیں، بیماروں سے نہیں. یہ ہمارا اسلام. علی ابن ابی طالب کے بلند مقام سے عظمت حاصل کی جائے. علی ابن ابی طالب کا اسٹیٹس اور مقام اور رتبہ کیا عالی ہے، اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت اور اس سے درس لینا ہے. ایسے حالات میں ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا موقف اختیار کرنا ہے کہ وہ ہستی جس نے اسلام کے مفاد اور اس کی مصلحت کی خاطر اپنے نصیحتوں اور مشوروں اور ہدایت کے ذریعے ان لوگوں کی بھی مدد کی جنہوں نے ان کا حق پامال کیا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جنہوں نے ان کا حق چھین لیا، ان کے ساتھ بھی علی ابن ابی طالب نے ان کے نصیحت کی، مشورہ کیا، ہدایت کیا، مدد بھی کیا ہے. جو دشمن کلم کھلا تھا، یہ کردار علی ابن ابی طالب. اس کردار کو ہمیں ماننا، یہ ہے ولایت. ولایت یعنی اتباع، پیروی. علی کی اتباع کرو، یہ صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق سے کنارہ کشی کر لیں کہ ٹھیک ہے علی ابن ابی طالب نے کیا، 25 سال ہم بیٹھے رہے، ہم بھی کسی سک نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے چھینے جانے والے حق کو نظر انداز نہیں کر سکتا. لیکن جیسا خود انہوں نے، مولا کائنات نے فرمایا، واللہ لا اسلمن ما سلمت عمور المسلمین ولم يكن فيها جوض الا علی خاصا. خدا کی قسم، جب تک مسلمانوں کے کام کا نظم و نسق منظم برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات سے ظلم جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کروں گا. ہاں، جب مسلمان منظم ہو، مسلمانوں کے لیے اچھا ہو، اور صرف میرے ساتھ دشمنی ہو، تو اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہاں، جب اسلام، مسلمان اور اللہ، رسول، اس کے پیغاموں کے اوپر ظلم ہو، نافرمانی ہو، تو میں خاموش نہیں رہوں گا. اب دیکھیے دونوں کردار امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام کا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خاموش کیوں رہے؟ تم ہماری ذات پہ ظلم کر رہے ہیں نا، تو کرو. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ صرف مجھ سے بیعت نہیں لے رہے، اسلام کی بیعت، دین کی مذہب، وہ حلال و حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے، دین پیغمبر اسلام کو مٹا رہا ہے. اب میری صرف ذاتی دشمنی نہیں ہے. میرے ذاتی دشمنی ہوئے تو میرے بھائی امام حسن خاموش رہے. وہ الگ بات ہے کہ صلح بھی امام حسن کی جنگ تھی اور جیتے امام حسن میں، لیکن اس طریقے سے جنگ نہیں کیا. مقصد کیا ہے کہ تم ہماری ذات کے اوپر، ہمارے اوپر، پرسنل ہماری لائف کے اوپر ظلم کرو تو علی کو برداشت ہے، لیکن اسلام اور اسلام کے خلاف، دین اور مذہب کے خلاف اگر تم نے اس طریقے سے حرکت کیا ہے تو علی ابن ابی طالب کو یہ اب برداشت نہیں ہے. حضرت علی ابن ابی طالب نے اہل مصر کو خط لکھا، لیٹر لکھا. اپنے خط میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر اسلام کی مصلحت اور اس کے مفاد ہماری ذاتی خواہشات کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اسلام کی مصلحت کیا ہے اور ہماری ذاتی فائدہ، ہماری پرسنل لائف کا فائدہ کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہے، اگر یہ ٹکراؤ ہو جائے، اسلام کو چلا. اب کہاں تک فالو کریں؟ آنا جانا تو رہتا ہے، پردہ کہاں تک کریں، داڑھی کہاں لگائیں؟ تو یہ ایسے حالات تو ہیں ہی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ان کا نجس پاک تو کھانا ہی پڑتا ہے.
جہاں اسلام کی مصلحت ہو اور ہماری ذات، ہماری ذاتیات، ہماری خواہشات میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو ایسے وقت میں ہم پر واجب ہے کہ اسلام کے مفاد، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اگر دو چار آدمی ہم سے ناراض ہو گئے تو چلے گا، لیکن خدا، قرآن، دین، مذہب، امام ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچا ہم نے کبھی؟ ان کا کھائیں گے، ارے وہ دوست ہیں اپنے سے زیادہ خیر، وہ اچھے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے اچھے تو وہ ہیں، جا کے ان کو کھا لیتے ہیں، اور جانا پڑتا ہے، یہ آنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کے مفاد میں ہے، فائدے میں ہے، اور اس کی مصلحت کو مقدم رکھیں ہر حال میں۔ اور عارضی طور پہ میں نے کبھی کبھی اپنی ذاتی خواہشات سے چشم پوشی کریں، اپنی آنکھوں کو چھپائیں، اپنی خواہشات سے منہ موڑ لیں۔ یہ امیر المومنین نے خط لکھا، البتہ انہیں مطلقاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں چھوڑ دینا چاہیے اپنی خواہشات کو، لیکن کم از کم جو ہے وہ اس کی طرف روکے۔ اب ایک لیٹر ہے، اور جس کو جو ہے وہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 72 میں، جو الگ سے ولایت پڑھنا چاہتے ہیں، ایگزام کے لیے نہیں ہے، وہ اسے سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ لیٹر امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 72 ہے، جس میں آواز دیا اسلام اور اپنی پرسنل لائف، خواہشات میں ٹکرا ہو جائے تو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ فرمایا مگر ایک دم میرے سامنے منظر آیا اور لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکا رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے منہ موڑ کر دین محمد کو مٹانے پر تل گیا ہے، اور مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کوئی رخنا اور کوئی خرابی اور کوئی فتنہ اور کوئی فساد دیکھنے کے باوجود اگر میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے اس سے بڑی مصیبت ہوگی جتنی تمہاری حکومت میرے ہاتھ سے چلی جانے کی مصیبت ہے، جو تھوڑی دنوں کا اثاثہ ہے اور ختم ہو جانے والی حکومت ہے۔ اس میں کی ہر چیز سراب ہے، یعنی وہ ریت جو دور سے دھوپ میں پانی دکھائی دے، دھوکا ہے، اور بدلیوں کے مانند ہے، یعنی بادل آ جائے اور بارش نہ ہو، دھوکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حکومت ختم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ ان حالات میں میں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ باطل نیست و نابود ہو جائے اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے اسلام کی مدد کی، اسی طرح آپ نے، علی بن ابی طالب نے اپنی عقل، فکر، شعور اور آزاد اندیشی، بالکل کوئی بندھی لپی قید والی جو ہے وہ نہیں، ہمیشگی کے لیے، آج ہی کے نہیں کہ آج ہمارا الو سیدھا ہو جائے اور ہم کام بنا لیں، نہیں، دور اندیشی، اس کا رزلٹ کیا ہونے والا، اس کا انجام کیا ہونا، جو اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، اس کی مدد کی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسی نہیں کہ آپ کی تلوار جو ہے 40 نسلوں میں چل رہی تھی، جذبات سے نہیں چلی تھی، فیوچر دیکھ رہے تھے، دور اندیشی، آزاد اندیشی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار، یعنی چاہنے والے، ان کے ماننے والے افراد کو بھی اپنی خواہشات اور تعصب، بغض، عناد میں ڈوبا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جس سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کس وقت مضبوط ہوگی، استحکام ہوگی، اور کس وقت متزلزل ہو جائے گی، ہل جائے گی ہمارے بولنے سے، لہذا کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے۔ جس فضا میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کب متلاطم ہے، یعنی اچھل پچھل ہو رہی ہے، سمندر کب جھوکے مار رہا ہے اور کب سکون میں ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنے نقطۂ جانب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور طوفان جو مسلمانوں کو نابود کرنے کے در پر ہے، ہم اس میں ایک طوفان کا اضافہ نہ کریں۔ ہر طرف فتنہ فساد ہے اور اسی میں ہم بھی ایک فتنہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ نہج البلاغہ لیٹر 62، یہ جیسے زلزلے ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اس پر تعصب یعنی دشمنی کے جھگڑوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پر لازم ہے کہ ہم رسول خدا حضرت علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین
اور ان کی اولاد ائمہ معصومین اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جنہوں نے بڑی لمبی غیبت پر صبر کیا ہوا ہے، اس طرح بردباری اور برداشت کرنے کا ثبوت پیش کریں، آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں، آزاد اندیش رہیں، صابر رہیں، غضب ضبط نفس رہیں، نفس کنٹرول کے مالک بنائے۔ روایت میں آیا ہے لا يقدم رجلا ولا يؤخر اخرى حتى يعلم ان ذلك لله رضا، مرد مومن اس وقت تک قدم نہیں اٹھاتا جب تک یہ نہ جان لے کہ اس میں خدا کی رضا کیا ہے، خدا اس کن چیزوں سے راضی ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے تعصب، بغض، عناد کی پیاس بجھانی ہی ہے تو کم از کم جو ہے وہ انسان سوچ سمجھ کر، بلکہ ہماری رضا الہی، ایمان، توحید، اسلام کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، ایمان کیا چاہتا ہے، توحید کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، کیونکہ خدا کی خوشنودی اور رضا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت اور ان سے عداوت اور دشمنی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دوستی اور دشمنی کے حوالے سے شروع سے آج تک ایک بحث ہوئی ہے، ایک پیچیدگی موجود ہے، اور مراد یہ ہے کہ بعض لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بغض اور دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ خود حضرت علی ابن ابی طالب کی نقطۂ نظر سے باہمی دوستی اور دشمنی کے طرز عمل کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیں، تاکہ اس کے ذریعے محبت کی صحیح مفہوم کو ہم سمجھ سکیں، اس مسئلے کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو اپنے دل میں آپ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ جذبہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیے جائیں تب بھی وہ اس دشمنی اور عداوت سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کھلا فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی حاض علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني وذلك انه قضي ننقض على لسان النبي العمي انه قال يا علي لا يبغض المؤمن ولا يحب المنافق۔ اگر میں یہ تلوار مومن کی ناک پہ ماروں کہ وہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، اگر دنیا کی تمام نعمتیں منافق کے سامنے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ ہرگز نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہو چکا ہے کہ اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے نہج البلاغہ کلمۃ القصار، جس میں کلمے ہیں 45۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنیاد پر یہ بات کہی کہ جب ہم جانتے ہیں کہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے بغض اور عداوت رکھنا ایک قلبی امر ہے، دل سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے محبت کرنا، نہ کسی سے زبردستی محبت کرائی جا سکتی، نہ کسی سے دشمنی کرائی جا سکتی، اس کا تعلق جو ہے وہ بائی ہارٹ ہے اور دل کے اعتبار سے ہے، دل کا معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ کوئی متعین اور معروف اصول نہیں پایا جاتا، کیونکہ بعض اوقات دل کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو محبت کرنے والے سے اختلاف رائے رکھتا ہے، اچانک جو ہے کیا بات ہوئی، آپس میں تو بڑے لڑتے تھے، بحث کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، آج دوستی کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے وقت اس کے اگینسٹ بھی ہوتا ہے، اس بنیاد پر دل کسی متعین اصول اور قاعدے کے پابند نہیں ہوتا۔ بہت زمانے کی دوستی تھی لیکن ایک منٹ میں اس لیے کہ دل نہیں جڑے، کیا کہیں ہمارا دل نہیں ملا،
تو اصل میں جو ہے وہ دل کا تعلق ہے محبت اور نفرت کا، جس کی بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے۔ لہذا کیا وجہ ہے کہ مومن علی سے کینہ اور بغض اور عداوت نہ رکھتا ہے، اور منافق اس سے دوستی اور محبت نہیں کرتا۔ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ ایسی انسانی خصوصیت پائی جاتی، مکمل انسانی خصوصیت پائی جاتی ہے، جن کی بنیاد بیس ممکن ہے کہ منافق اس سے محبت کر لے۔ صرف حضرت علی شجاع، عالم، عادل، بہت سے اعلیٰ انسانی صفات کے مالک شخص ہیں، اور لوگ انہی صفات اور خصوصیت، کوالٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کسی شجاعت کی بنیاد پہ، اچھے انسان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے انصاف کی وجہ سے، اس کے اچھی انسانیت کی وجہ سے، یہی تو بیس ہے محبت کرنے کا۔ یہ علی بن ابی طالب میں کمال ہے۔ علی کے علاوہ کون دکھا سکتا ہے اتنے سارے صفات؟ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی منافق پسند کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ جب ہم دنیا میں محبت اور دشمنی کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تو اسے نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ مسئلہ آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ علی سے محبت ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سادہ قلبی احساس سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ اس کا تعلق گہری فکر اور شعور سے ہے، کیونکہ علی کا پورا وجود ایمان سے بھرا ہوا ہے، معمور ہے۔ اور آپ کے بارے میں خداوند عالم فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی خوشنودی کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں ہے۔ علی نے خدا کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر دیا۔ حضرت علی کے وجود میں اپنے لیے کوئی چیز نہ تھی، سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا۔ آپ کی فکر، آپ کا دل، آپ کے جد و جہد، کوششیں، شجاعت، زہد، عادل، علم، سب کچھ راہ خدا کے لیے تھا۔ یعنی باڈی نہیں دیا تھا، یہ سب چیزیں دے دی تھی، اور ان میں سے ہر چیز ایمان کے مدار پر گھومتی تھی۔ یعنی علی کی وہ شخصیت ہے جس کے چاروں طرف جو ہے وہ پورا ایمان گھومتا ہے، جیسے چکی ہوتی ہے، اس میں جو سوراخ ہوتا ہے اسے مدار کہتے ہیں، اور اسی کے گرد علی کی شخصیت۔ علی جدھر جائیں وہ ایمان نہیں ہے، علی جدھر جائیں وہ صراط مستقیم نہیں ہے، علی جدھر جائیں وہ عدل نہیں، جو علی کرتے جائیں وہی صراط مستقیم بن جاتا ہے، وہی ایمان بن جاتا ہے، وہی عدل بنتا ہے، وہی شجاعت بنتی ہے۔ تو سارا ایمان علی ہی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایک ایسے مومن جو گہرے ایمان کا مالک ہو اور جس کی زندگی اس راہ گامزن پر بے شک وہ علی سے محبت کرے، کیونکہ جب وہ اس خدا سے محبت کرتا ہے جس پر علی ایمان رکھتے ہیں اور جس کی معرفت رکھتے ہیں اور جس کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، تو لا محالہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرے گا، اور اگر وہ اسلام سے محبت کرتا ہے تو لازماً ضروری وہ علی سے محبت کرے گا۔ اگر کوئی شجاعت سے محبت کرتا ہے، کوئی عدل سے محبت کرتا ہے، کوئی اسلام سے محبت کرتا ہے، کوئی ایمان سے محبت کرتا ہے، کوئی اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کار خیر سے محبت کرتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے، آس پاس پڑوس سے محبت کرتا ہے، اچھائیاں، کار خیر، اخلاق سے محبت کرتا ہے، تو لازماً ضروری ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، اس لیے کہ علی ہی کی ذات سے یہ سارے صفات ظاہر ہوتے ہیں اور یہ سارے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ علی اور حق کے درمیان کوئی دوری بھی نہیں ہے، دوئی بھی نہیں ہے۔ حق جو ہے وہی علی ہے، اور علی جو ہے وہی حق ہے۔ لہذا ایک ایسا شخص جو حق پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے لیے ناگزیر ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ علی پر بھی ایمان رکھے، اس لیے کہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص حق پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ آزادی، فکر کی آزادی، عمل کی آزادی، غور و فکر کی آزادی ہو، غور و فکر، عشق و محبت کے ساتھ کسی ایسے شخص کی پیروی کرے جو کل ایمان ہے۔ علی
ایمان کے تمام کمال کا مظہر ہیں۔ کمال کہاں سے ایمان کا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ علی کی ذات ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں دعوت ہے، ہم اس میں شریک تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پن پوائنٹ کر کے ہم اپنے باڈی میں نہیں دکھا سکتے کہ ہمیں ایمان ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب سے کمال ایمان ظاہر اور مظہر ہوتا ہے، کھل کے صاف عیاں ہوتا ہے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنے دل میں کفر چھپایا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوتا، جو اپنی فکر اپنے عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے تاکہ عقائد، اعمال اور زندگی کے تمام میدانوں سے ایمان کو جڑ سے ختم کر دے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ شخص علی کا محب ہوگا؟ منافق تو کبھی نہیں محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں فکر، عقیدہ، ایمان، اعمال، تمام میدانوں میں امیدیں، یہ سب چیزوں کو جڑ سے وہ اکھاڑ چکا ہے، پھینک چکا ہے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتا، عقیدہ نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا ہے، وہ علی سے محبت کیسے کرے گا؟ وہی منافق ہے۔ آگے ایک منزل اور آتی ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کا مقصد یعنی غدیر کیا ہے؟ یہ سارے غدیر کے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں۔ غدیر میں صرف ولایت، ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا گیا۔ اس میں پوری ڈیٹیل آپ خطبے میں سماعت فرما چکے، وہ الگ بات ہے کہ اس کی ہم نے تفسیر نہیں بیان کی۔ لیکن ایک چیز آ رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنے والے اور قیامت تک باقی رکھنے والے، یہ ولایت قبر میں، برزخ میں، حساب و کتاب اور جنت نعیمہ کی منزلوں تک ہم کیسے لے کے چلیں گے، اس میں ایک بات ہے، ہم کس طرح علی کے ہمراہی بن سکتے ہیں۔ علی کا راستہ جو ہو وہ ہمارا راستہ، ان کے نقش قدم میں کیسے چل سکتے ہیں، ان کے راستے یا ان کے ہم نشینی اور انہی کا ہم بندہ بن کر کیسے رہ سکتے ہیں۔ ان کے ہمراہ علی کا راستہ ہی ہے صراط مستقیم، ہم تو کیسے چل سکتے ہیں؟ یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح علی کے ہمراہی بن سکتے ہیں، کہ ہم علی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں۔ علی کا کردار، علی کا رفتار، علی کے گفتار، علی کے عدل، انصاف، شجاعت، صبر، دور اندیشی میں ہم حصہ کیسے لے سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور حق کے ساتھ کیسا دے سکتے ہیں۔ کیا ہم، یہ سوال ہے، آپ اور ہم اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کیا آپ علی کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم علی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو حق کا مظہر ہے۔ حق جہاں سے اوپن ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنے والے، بس باطل کو ترک کر دیجئے، حق خود بخود مل جائے گا۔ جتنے باطل، جتنے غلط کام ہیں چھوڑ دے، ہم علی کے ساتھی ہو جائیں گے، علی کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ علی اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، علی اور حق جمع ہو سکتے اور ہیں، لیکن علی اور باطل، علی اور غلط، علی اور برائی، علی اور بغض، علی اور کمزوری، بزدلی، علی اور کنجوسی، علی اور بے صبرا، علی اور فتنہ، فساد، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو ہم علی کے ساتھ کیسے چل سکتے؟ لہذا ہمیں پہلے باطل کو چھوڑنا پڑے گا، غلطیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ علی کی زندگی میں پائی جانے والے حق کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ ہم چل سکیں، ان کی قربت کے حصول کا سلیقہ سیکھ سکیں۔ علی کے نقش قدم پر چلنا، خدا اور اس کے رسول کی راہ پر گامزن ہونا ہے، چلنا ہے۔ امام فرماتے ہیں لیس امری و امرکم واحد انی اریدکم للہ وانتم تریدو ونعی لانفسکم، میرا اور تمہارا معاملہ یکساں، ایک جیسا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنی ذات اور فائدے کے لیے چاہتے ہو۔ یہ اپنے چاہنے والوں کو علی ابن ابی طالب بھڑکا رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں یہ خدا کی امت ہے، خدا کے چاہنے والے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں،
خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں، خدا کے بندے ہیں، اس لیے میں ان کی ہدایت کروں، رہنمائی کروں، ان کو جو ہے ان کی مدد کروں۔ یہ علی اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم علی بہادر تھے، وہ جنگ جیت گئے، وہ جو ہے نعرہ، بس مولا فرماتے ہیں ہماری ذات کے فائدے کے لیے تم چاہتے ہو، ہماری پرسنل لائف، ہم جس لیے آئے تھے خدا کا پیغام، اس لیے کیوں نہیں مانتے؟ ہماری باتوں کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 134 میں آپ دیکھیں کہ بالکل صاف فیصلہ کیا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری نصرت کرتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں تو خدا کے لیے، خدا نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، لیکن تم ہمیں چاہتے ہو ہماری ذات کے لیے۔ وہ دو انگلیوں پہ خیبر اکھاڑ دیا اور وہ مرہب کو مار دیا اور ان کو پچھاڑ دیا اور وہ جنگ بھاگے اور وہ جنگ جیتے۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ ضروری ہے، یہ بھی سیکھیں، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ علی کیا دنیا میں سب کی جائے گردنیں اڑانے آئے تھے؟ باطل کو پسپا کرنے آئے تھے۔ ہمارے اندر اگر باطل ہو، ہمارے اندر غلط ہو، ہمارے اندر حقوق کی پامالی ہو، پاس پڑوس، رشتہ دار، قرابت دار، ہوم لائف، معاشرے، سوسائٹی کی لائف، تمدنی زندگی، ان تمام چیزوں میں اگر نقص و عیب ہے تو کیا ہم علی کے چاہنے والے؟ علی نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ بہت بڑا درس ہے، یہ ہے ولایت، یہی ہے ولایت۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ امام حسین نے صرف ولایت کے اوپر جان دی، ہاں بالکل ولایت کے اوپر، لیکن اس طریقے کی ولایت ہم سمجھے تو صحیح، جانے تو صحیح کہ ولایت کہتے کسے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَوَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا فَلِمْتُ عُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوَارٌ إِلَّا عَلَى خَاصَّةٍ۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، جب تک مسلمانوں کے کام میں نظم و ضبط پایا جائے، منظم ہوں گے، یونٹی ہوگی، اتحاد ہوگا، صرف میری ذات سے دشمنی رہے گی نشانہ، تو میں خاموش بیٹھوں گا۔ 25 سال بیٹھنا ہے بیٹھوں گا، لیکن مسلمانوں میں، مومنوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس مقام پر ذرا دیر ہم ٹھہریں، سوچیں، کیا ہم مسلمان کے درمیان میں امن و سکون اور صلح اور آشتی، صلح صفائی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کہ امن کا دریا، سکون کا دریا، سکون بانٹو، سکون ملے گا۔ سکون گولیوں میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، کسی کو مارنے اور گالیاں دینے میں سکون نہیں ہے، سکون بانٹنے میں۔ جس کو کسی کی لائف میں سکون دیتے ہیں ان کے سکون ملتا ہے۔ ہم کسی کی زندگی سے سکون چھین کر سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ کیا قاتل بھی مطمئن ہوتا ہے؟ ہم ساس بہو کی لڑائیاں یا جو ہے اور دوسرے آپس کے رشتے جو ہے لڑائیاں کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سکون، چلو ٹھیک ہے ہم دونوں لڑ گئے نا، یہ قوم لڑ گئی، ہمارا کام بن گیا۔ نہیں، سکون بانٹو، سکون ملے۔ ہم نے کبھی صلح سکون بانٹا ہے؟ یہ آئے دن ان کے درمیان فتنہ اور فساد اور اختلافات، اپنے گھر کی لائف خراب کرنا، ہسبینڈ وائف ہسبینڈ بچے، اور یہ سب چیزیں بالکل اب ایک کمپرومائز جیسی لائف گزر گئی، اوریجنل لائف نہیں ہے۔ ہم کچھ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، بناوٹی محبتیں کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ٹوکیں گے، نہیں روکیں گے، اچھا تو ماحول رہے گا۔ کوئی ذمہ داری اور فرائض نہیں رہ گئے کہ شوہر کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے، عورت کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اولاد سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہو روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے، جانے دو جس کی مرضی چل رہی، ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی محبتیں نہیں ہیں، کمپرومائز۔ ان کے درمیان فتنے اور فساد اور باہمی آپس کے جنگ اور جدال کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو نہ یہ اسلام ہے اور نہ یہ شیعت اور نہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ افیکفی الرجال ان یقول احب علی اتولی ثم لا تکون فعالا۔
کیا لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں اور پھر کوئی عمل نہیں کرتے؟ یہ سنے لوگ جو علی ابن ابی طالب سے دعوی محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن عمل علی والوں کا نہیں ہوتا، دوسرے غیروں کا ہوتا، تو یہ ولایت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے بہتر ہیں۔ کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے اور کہہ دے کہ میں رسول اللہ سے ولایت محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں جبکہ ان کی سنت پر عمل نہ کروں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کے احکام کو فالو نہ کریں، آرڈر نہ مانیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان ولی للہ فہو لنا ولی ومن کان عدو للہ فہو لنا عدو واللہ ما تنال ولایتنا الا الوراء عن المکارم اللہ۔ یہ ولایتی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ جو کوئی خدا سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی خدا سے دشمنی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ خدا کا دشمن کون ہے؟ خدا کا دوست کون ہے؟ اس کے واجبات پر عمل کرے، اسے راضی رکھے، اسے خوش کرے، اس کی خوشنودی کے لیے کام کرے۔ جو خدا کے نافرمان ہو، غضب کا شکار ہو، والدین کے اوپر آ رہی ہے 25 کلپ آ چکی ہے والدین کے ضمن میں کہ والدین کی رضا کس طرح خدا کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی کس طریقے سے عذاب پروردگار، دشمنی خدا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو انسان خدا کا دشمن ہوگا وہ اہل بیت کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ علی بخشوا لیں گے۔ علی نے خود، علی اور ان کی اولاد نے کہا ہے کہ جو خدا کی دشمنی ہے وہ میرے دوستی نہیں ہو سکتی، اور جو خدا کے محب ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے، ہمارے دوست ہوں گے۔ خدا کی قسم، فرماتے ہیں امام محمد باقر، یعنی یہ ولایت ہے، خدا کی قسم ہماری ولایت محبت گناہوں سے پرہیز کے سوا کسی اور ذریعے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے اہل بیت کی ولایت سوائے گناہ چھوڑنے کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہم تک آنے۔ گناہ سے بچو، پرہیز کرو، ہماری محبت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ رب کعبہ ہمیں ہر طریقے کی محبت علی، خوشنودی علی اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی ہمہ تر ایسی کوشش کریں کہ جس سے علی بھی راضی ہو جائیں۔ اب ایک مسئلہ بڑا اہم آتا ہے جس پر ہمیں تھوڑی دیر غور کرنا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں غلو کا مسئلہ، بہت زیادہ کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ایک تو حد ہی نہیں، غلو کر جانا۔ یہ ائمہ معصومین نے خود فرمایا کہ ہم خدا نہیں ہیں، باقی سب کچھ جو چاہے کرو، الوہیت تک نہ لے کے جاؤ۔ خود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ہلک فی رجلان محب غالی و مغضب قال، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ تباہ ہوں گے، ایک ایسا محب جو محبت سے حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور دوسرا ایسا دشمن جو مجھ پر گالم گلوچ پر اتر آئے۔ نہج البلاغہ کلمت کسار 117 ہے۔ حد سے زیادہ گرا دے، بلا فصل سے چھوڑ دے، وہ بھی گمراہ۔ آپ کہیں علی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک دوسرے کی دشمنی میں ہم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل روکتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں دو گروہ پیدا ہو گئے، وہ علی کے فضائل نہیں سن سکتے، وہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو دوسرے کا ذکر نہیں سن پاتے۔ یہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے کمالات کہیں احساس ہو سکتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے کمال کہیں جمع ہو سکتے ہیں، ایک جگہ ہو سکتے ہیں، یا اس کو معین کر سکتے ہیں، اسے حد میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، بس صرف خدا نہ سمجھے۔ لیکن علی کے فضائل اگر سن لو، سمجھ لو، تو انسان پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ ایک فضیلت جناب سلمان کو بجائے برداشت نہیں کر پائے۔ تو یہ اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ جب علی اتنے با فضیلت ہیں تو جس نے علی کو بنایا ہوگا وہ کتنا فضیلت۔
تو روکنا بھی نہیں چاہیے کہ علی کی فضیلت یہ سمجھ میں نہیں آتا. تم سمجھنے والے کون؟ تمہارے پاس عقل کہاں ہے؟ نہیں سمجھتے. مظہر العجائب، عجیب چیزوں کو ظاہر کرنے والے، جو نہ سمجھ میں آئے اسی کا نام تو علی ہے. وہ آپ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد رسول کو سمجھیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کو سمجھیے. ہم تو محدود کر بیٹھے. ارے یہ تو صفت اللہ کی ہے، علی کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی خلق کرتے ہیں، علی زندہ کرتے ہیں، علی مردہ کرتے ہیں، علی رزق بانٹتے ہیں. سمجھو اس کے بعد خدا کی قدرت کو دیکھنا. بہرحال علی سے بڑا تو ہے خدا. علی کی فضیلت نہیں سمجھ میں آتی تو پھر اللہ کی کیا فضیلت سمجھ میں آئے گی؟ یہ بھی تو فضائل خدا ہے کہ اس نے ایک ایسے ہستی کو پیدا کیا جس میں سارے کمالات الہی نظر آتے ہیں، اللہ کے کمال ظاہر ہوتے ہیں. شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسا رہبر دیا، لیڈر دیا. بے شک علی وہ خدا، علی خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ بارگاہ الہی میں اس عاجزی اور انکساری کا پیکر دکھاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ خود دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. میں تیرا ضعیف بندہ، یعنی خدا کے مقابل میں ضعیف اور کمزور، ذلیل اور حقیر. ذلیل ہماری اردو زبان والا لفظ نہیں ہے. حقیر مسکین بندہ ہماری نگاہوں میں نہیں، ہمارے اعتبار سے نہیں، ہمارے مقابل میں نہیں، دنیا اور مخلوق کے اعتبار سے نہیں، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں آؤ تو اس طریقے سے آؤ. علی ابن ابی طالب کو خدا کی مخلصانہ عبادت میں عزت، بزرگی محسوس ہوتی ہے. آپ کی فکر، آپ کے قلب، دل اور آپ کے عمل سے خدا کی بندگی اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس قدر زیادہ خدا کی عبادت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، اور اس پر خدا کی عظمت زیادہ سے زیادہ آشکار ہو جاتی ہے. ایسے لوگ جو حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی آل کے بارے میں غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، انہیں اپنے بارے میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ محب اہل بیت ہیں، کیونکہ اہل بیت کی زندگی اسلام کے لیے تھی. اور وہ خود فرماتے تھے، من کان ولی للہ فہو لنا ولی، من کان عدو للہ فہو لنا عدو اللہ، ما تنال ولایت الا الورا. جو کوئی خدا کا دوست ہے وہ ہمیں بھی تو اپنا دوست پائے گا، اور جو کوئی خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. خدا کی قسم ہماری ولایت محبت، پرہیزگاری اور تقوی، پرہیزگاری کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی. ہم نے بارہا کہا کہ اہل بیت صرف اور صرف اسلام کے نمائندے ہیں اور وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے. اس بنیاد پر جب ہم اپنی روح اور دل کو ان سے محبت پر آمادہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان سے اس طرح محبت کریں جس طرح محبت کرنے کا اور انہوں نے ہم سے تقاضا اور ڈیمانڈ کیا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بھی ہے، احبنا حب الاسلام، اسلام کی محبت میں ہم سے محبت کرو. ہمارے در سے مل جاتا ہے، ہماری بیماری ٹھیک کر دیجئے، ہمارا گھٹنا صحیح کر دیے، ہمارے آنکھ کر دیے، ہماری شادی نہیں ہو جا رہی ہے، یہ سب ذاتی مسئلہ ہے. اسلام کے لحاظ سے اچھا وہی مارکیٹ میں مجلسیں بھی بک رہی ہیں کہ بک رہی ہیں، جو ہم جو ہے دعا تعویذ صرف اپنی اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اور وہاں یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا، اور یہ کرو تو وہ ہو جائے گا. یہ سارا بزنس جو ہے ہم نے دین کا بنا لیا. کہتے ہیں ولایت اہل بیت کو اسلام کے لیے مانو، وہ تو بینیفٹ کے لیے آئی ہیں، وہ فائدہ تو دیں گے ہی. ان کا تذکرہ ایک مرتبہ یہ علی کہا، چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے 16,000 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اس بندے کو ملے گا جو خلوص نیت کے ساتھ یہ علی کہتا ہے. علی زندگی بدل دیتے ہیں، حیات بدلتے ہیں، جنس بدل دیتے ہیں. مقداد نے یا عمار نے ایک پتھر یا علی کہہ کے لیا تو سونا بن گیا. ہمارے اندر کیوں چینجنگ نہیں آتی اتنی مرتبہ یا علی کہنے کے بعد بھی؟ ہم کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ ہم کیوں نہیں سونا بن جاتے؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. احبنا حب الاسلام، اسلام کی محبت میں ہم سے محبت کرو، یعنی اسلام کے دائرے میں ہم سے محبت کرو.
اور دینی عقائد اور قرآن و سنت کے حدود سے باہر نہ نکلو. لہذا جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے، لازم ہے کہ ہم ان پر غور اور خوض کریں، فکر کریں. حلقہ فی رجلان محب غالی و مغضب قال، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ تباہ ہوئے. ایک ایسی محبت جو محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے اور الوہیت اور ربانیت اور خدا تک پہنچا دے، اور دوسرا ایسا دشمن جو مجھے برا کہے، میری توہین کرے، مجھے نیچا گرائے. نہج البلاغہ 117. کیونکہ یہ دونوں ہی اعتدال کی حد سے خارج ہیں، وہ بھی ڈاماڈول ہو گئے اور وہ بھی ترازو سے باہر ہو گئے. حضرت علی ابن ابی طالب کے اس قول کی بنیاد پر غلو کے مسئلے پر ہمارے زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں، آج کے دور میں بھی ایسا گروہ موجود ہے جو علی ابن ابی طالب اور ان کی آل سے محبت کرنے میں غلو کا شکار ہے اور ان کی توہین کرنے میں مقصر بھی شمار ہے. کیوں قصر کرتے ہو؟ کیوں توڑتے ہو؟ کیوں کمی کرتے ہو فضائل علی ابن ابی طالب؟ بیلنس لائے. علی عدل ہے تو عدلانہ زندگی گزارو، نہ الوہیت تک پہنچ جاؤ، نہ اس کے بعد آپ بلا فصل سے نیچے گرا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.